بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز تلامذہ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، آج ہم قواعد و انشاء کے حصہ انشاء پردازی میں سے تفہیم عبارت کریں گے۔ اردو کے پرچے میں یہ سوال نمبر 7 ہے، جس کے لیے 10 نمبر مختص ہیں۔ پیارے بچوں، ابلاغ میں زبان بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سلسلے میں طلباء کی زبان دانی کی صلاحیت و اخذ کا جائزہ لینے کے لیے نصاب کے علاوہ کسی بھی تحریر، مضمون یا نظم کا کوئی اقتباس دے دیا جاتا ہے، جس کے حوالے سے عبارت کے آخر میں چند سوالات ترتیب دے کر طلباء سے ان کے جوابات لکھنے کو کہا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء غیر نصابی عبارت کے مفہوم کو کس حد تک سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ تفہیم کے معنی کیا ہیں، تفہیم عبارت کسے کہتے ہیں اور اس سلسلے میں کن ہدایات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، تفہیم کا لفظ فہم سے ہے، جس کے لفظی معنی ہے سمجھنا، غور کرنا، علم میں آنا۔ عبارت کو سمجھ کر دیے گئے سوالات کے جواب تحریر کرنے کا نام تفہیم نگاری ہے۔ اصطلاح میں کسی عبارت یا مضمون کے متن یا نفس مضمون کو سمجھنا تفہیم عبارت کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے جو ضروری ہدایات ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ سب سے پہلے عبارت کو 2-3 مرتبہ غور سے پڑھیں۔ عبارت کو دھیان سے پڑھنے کے بعد نیچے دیے گئے سوالات کو پڑھیں۔ ہر سوال کا جواب لکھنے سے پہلے عبارت میں اس کی نشاندہی کریں۔ اگر سوال کا جواب عبارت میں موجود نہیں تو مجموعی تاثر کے پیش نظر جواب لکھیں۔ جواب ہمیشہ عبارت کے مطابق ہونا چاہیے۔ غیر ضروری طوالت سے گریز کریں اور کوشش کریں کہ اپنے الفاظ میں سوال کا جواب تحریر کریں۔ تو آئیے عزیز بچوں، آج ہم پہلی عبارت کریں گے۔ ہمارے نصاب میں 6 حل شدہ عبارات ہیں اور 6 مشقی عبارات ہیں۔ تو آج کی ہماری جو پہلی عبارت ہے، آئیں پہلے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ پنجاب کی حدود ان دنوں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفعتاً مغلان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش قدمی کی منتظر تھیں۔ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں۔ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ تو پیارے بچوں، اس عبارت کو ہم نے پڑھا۔ جو غور طلب چیزیں تھیں ان میں یہ تھی، اس میں 2 حکمرانوں کا ذکر ہے، ایک ہے جے پال اور دوسرا ہے سبکتگین۔ جے پال ہندو شاہی خاندان کا حکمران تھا، اس کی حکومت پنجاب پر تھی، اور ترلوچن پال، اننت پال اس خاندان کے اہم راجہ گزرے ہیں۔ سبکتگین الپتگین کا غلام تھا، جو اس کی وفات کے بعد غزنی کے تخت پر بیٹھا، اور سلطان محمود غزنوی، جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، اسی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ آئیے اب اس کے مشقی سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ جوابات میں دیکھیے، اس سوال کا جواب ہے جس زمانے میں جے پال پنجاب کا راجہ تھا تو پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ہے، جے پال پنجاب کا راجہ تھا اور سبکتگین غزنی کا حکمران تھا۔ یہ وہ سبکتگین ہے جس کا بیٹا محمود غزنوی، جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ سوال نمبر 3، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے؟ جواب ہے، غزنی کے لوگ برف کے کیڑے تھے، یعنی وہ لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ وہ لوگ جاڑے میں کیا اوڑھتے تھے؟ جواب ہے، غزنی کے لوگ جاڑے میں گرم کپڑے اور اونی کمبل اوڑھتے تھے، رضائی سے ناواقف تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جواب ہے، کیونکہ برف باری نے راجہ جے پال کی فوج کے اوسان خطا کر دیے اور فوجی وہاں سے بغیر جنگ کیے پنجاب کی طرف واپس بھاگ گئے۔
عزیز تلامذہ، امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل آپ نے تفہیم عبارت نمبر 1 جو ہے اس کے سوال جواب یاد کرنے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلی عبارت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔